بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اس مقصد سے جمع ہوئے کہ سب لوگ مل کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں اور مظلوم کی مدد کریں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ اگر اب بھی مجھے ایسے معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ جب عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ میں بارش کی وجہ سے شگاف پڑ جانے کے سبب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو انجام پائی۔ تعمیر کعبہ میں دروازے والی دیوار بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے ذمے آئی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار بنو مخزوم اور بنو تیم نے تعمیر کی۔ حطیم والا حصہ بنو عبد الدار اور بنو اسد اور بنو عدی کے حصے میں آیا، اور پیچھے کی دیوار بنو سہم اور بنو جمح نے تعمیر کی۔ اس میں جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو مختلف قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہوئی اور قتل و قتال کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ایسے موقع پر مکہ کے ایک بزرگ امیہ ابن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آئے وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے۔ کل سب سے پہلے کعبہ میں آنے والی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اس کے وسط میں پتھر رکھا، ہر قبیلے سے ایک نمائندہ طلب کیا اور ان سب سے کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر حجر اسود کو اس جگہ تک لے جائیں جہاں اسے نصب کیا جانا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو اپنے دست مبارک سے پتھر کو اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو گناہ کا ہو یا شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی احباب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت حکیم ابن حزام اور حضرت ضماد ابن ثعلبہ تھے، اور یہ سبھی بعد کو مشرف باسلام ہوئے۔ خوش اخلاقی اور راست گوئی کی وجہ سے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔